الحمدللہ باقی تفصیلی بات تو عمرے کے ساتھیوں کے بارے میں، حضرت جی کے بارے میں رابطہ ہے عمران مسعود صاحب کا، انشاءاللہ آپ کو بتلائیں گے اور ایمان کو تازہ کریں گے۔ میری وہی درخواست آپ سب سے مجھ سمیت کہ ہم ذکر کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور ذکر میں کوئی سستی نہ آئے، تاکہ پورا اپنے اپنا حصہ ہم لے کے اٹھے یہاں سے جائیں۔ بے پناہ سلسلے کی برکات ہیں اور حضرت جی کی فیاضی جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بے پناہ باتیں ہیں کرنے کے لیے، الحمدللہ مختصر میں بتلاتا ہوں کہ برکات جو ہے وہ کیا ہے۔ حضرت بابا جی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے تھے، اکثر ساتھیوں نے سنا بھی ہوگا، بلکہ حضرت جی نے بھی ایک دفعہ بیان کیا تھا، حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے دور کا۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے دور میں فرماتے ہیں بابا جی کہ ایک بہروپیہ تھا، بہروپ دھارتا تھا، اور حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اس کو اکثر پہچان جاتے تھے، اور اخیر انہوں نے کہا کہ میں تم نہ کیا کرو ایسا، میں تمہیں پہچان جاتا ہوں۔ تو اس نے کم و بیش ایسے ہی ہے، واقعہ مختلف ملتے جلتے ہیں جو بیان کیے ہوئے ہیں، بابا جی نے جیسے بیان فرمایا وہ میں بالکل عرب ویسے ہی بیان کر دیتا ہوں۔ تو صرف برکات بتلاتا ہوں کہ اہل اللہ کی برکات کیا ہے، اہل اللہ کے پاس بیٹھنے کی، اہل اللہ کی جو توجہ ہے اس کی برکات کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنے بندوں کی محبت کرنے والوں سے راضی ہو جاتا ہے، کہاں سے اٹھا کے کہاں بھی پہنچا دیتا ہے۔ تو اس نے عہد کیا کہ جی میں ضرور کبھی نہ کبھی آپ کو ضرور پھر میں دھوکہ دوں گا، بہروپ دھاروں گا۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ اچھا اب اگر آپ نے مجھے دھوکہ دے دیا بہروپ دھار کے، تو میں آپ کو 500 اشرفیاں جو ہے وہ انعام دوں گا۔ اب وہ دربار سے چلا گیا، بابا جی فرماتے ہیں غائب ہو گیا، کافی عرصہ آئے ہی کوئی نہیں، اور اس کے بعد چرچا ہوا تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اہل اللہ سے بڑی محبت رکھتے تھے، پتہ چل جاتا تھا ان کو تو ان کی بڑی قدر کرتے تھے، بڑی محبت رکھتے تھے، خود بھی اولیاء اللہ میں سے تھے۔ بابا جی فرماتے ہیں ان کا بھی ماشاءاللہ کم مقام نہیں تھا۔ تو کافی عرصے کے بعد حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو پیغام ملا، وزیروں نے آ کے بتلایا جی کہ ہمارے علاقے میں کچھ دور کر کے کوئی اللہ کا ولی آ کے رہ رہا ہے، جھونپڑا بنایا ہوا ہے اس نے، اور بڑا پہنچا ہوا ولی ہے، اس کی بڑی تعریفیں سنی ہیں، کسی سے کوئی زیادہ نام لیتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، بس جو مل گیا کھا لیا، عبادت میں مشغول رہتا ہے، اور لوگ جاتے ہیں دعاؤں کے لیے اس کے تو وہ دعا کر دیتا ہے۔ تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا اچھا اگر ہمارے علاقے میں ہے تو اللہ کا ولی ہم بھی چلیں گے، اس کی زیارت کریں گے۔ تو حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ قافلہ لے کے وزیروں کا مشیروں کا چل پڑے اس کی زیارت کے لیے، نیت کر کے وہاں پہنچ گئے، اور انعام و اکرام بھی کافی لے کے گئے اس کو دینے کے لیے۔ اب وہاں پہ جب پہنچے تو اس نے کوئی لفٹ نہیں کرائی، وہ عبادت کا وقت تھا، نماز کا وقت تھا، وہ اپنے وضو وغیرہ کرنا شروع کر دیا، اور وضو سے فارغ ہو کے اس نے نماز وغیرہ پڑھی، اورنگزیب بیٹھے رہے اور دیکھتے رہے، اور بعد میں جب وہ فارغ ہوئے تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ ان کے پاس پہنچے اور ان کی ٹانگیں وغیرہ بھی دبائیں اور دعاؤں کی درخواست کی، تو انہوں نے دعا بھی کر دی۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ جو چلنے لگے تو انہوں نے وہ تشتریاں جو تھی انعام و اکرام کی، جو اشرفیاں وغیرہ لے کے گئے تھے، وہ وزیروں کو کہا کہ ان کو ہدیہ کر دیں، پیش کر دیں ان کے۔ انہوں نے پاؤں کی ٹھوکر ماری، انہوں نے کہا مجھے اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ دنیا دار لوگ ہیں، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ نہیں وصول کیا، نہیں لیا۔ اب اورنگزیب ظاہر ہے کہ ادب کا تقاضا یہی تھا، جب وہ وصول نہیں کیا تو وہ لے کے واپس آ گئے۔ واپس آئے ادھر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ پہنچے، اور دوسرے تیسرے دن وہ جناب علی اپنا وہ بھی بندہ پہنچ گیا۔ وہ جب پہنچا تو اب اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو کہتا ہے جی وہ آپ نے میرے سے وعدہ کیا تھا 500 اشرفیوں کا، تو وہ مجھے انعام دے دیں، میں نے آپ کو بیوقوف بنا دیا۔
اس نے کہا مجھے تو نے کب بیوقوف بنا دیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ کل یا پرسوں آپ جو میری ٹانگیں دبا کے آئے ہو اور میرے سے دعائیں کروا کے آئے ہو وہ میں ہی تھا۔ انہوں نے کہا وہ تو تھا؟ انہوں نے کہا وہ میں ہی تھا۔ اب اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا چل وہ تو ہی تھا، بیوقوف بھی بنا لیا مجھے، انعام بھی تجھے دیتا ہوں وعدے کے مطابق، لیکن ایک بات مجھے بتلا، یہ سب کچھ تو نے یہ 500 اشرفیوں کے لیے کیا؟ اس نے کہا بالکل اسی کے لیے کیا۔ تو اس نے کہا میں تو اسے کئی گنا زیادہ تجھے انعام دے رہا تھا۔ تو اس نے کہا نہیں، وہ میں نے روپ دھارا ہوا تھا اہل اللہ کا، تو اللہ والوں کا روپ دھار کے میں یہ لے لیتا تو اللہ والے بدنام ہو جاتے، اس لیے میں نے وہ وصول نہیں کیا اور آپ سے نہیں لیا، میرا جو حق بنتا ہے وہ 500 دے دے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ بابا جی فرماتے ہیں وہ واقعی پھر جناب علی اہل اللہ میں شامل ہو گیا اور اللہ اللہ کرنی شروع، اللہ نے اس کی کایا پلٹ دی خدا قدوس نے۔ اور بابا جی کے ارشادات ہیں کہ وہ منصب صاحب منصب ہو کے مرا تھا، اس کی اولاد میں سے بھی جو ہے اہل اللہ پیدا ہوئے تھے، توبہ کر لی اور وہ جناب اللہ والوں کی عزت کی، احترام کی۔ تو ابھی بات آخری کر کے میں پھر اجازت لوں گا، عمران مسعود صاحب کو دوں گا۔ ہماری جماعت میں اللہ کا شکر ہے بہت سارے صاحب بصیرت ساتھی ہیں، عام بات نہیں کرتے ہیں، کبھی موڈ میں ہوں اور اپنے مقام پہ ہوں تو کچھ بات بتلا دیتے ہیں۔ تو یہ بات تو حضرت جی نے بھی فرمائی ہوئی ہے جو بتلانے لگوں میں، کہ حضرت جی نے فرمایا ہوا ہے جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ اور مسجد نبوی میں، دربار نبوی میں، جو تو ساتھ گئے ہوئے ہیں ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، نہ ساتھ جانے والوں کا مقابلہ ہے ہی نہیں۔ وہ اپنا انعام و اکرام جو ان کو ملتے ہیں وہ بے پناہ انعام و اکرام ہے جو وہ وصول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے، حضرت جی کے سینے کا فیض جیسے ملتا ہے ان کو۔ لیکن جو نہیں جا سکے، ہم جیسے گناہگار جو نہیں جا سکے، ان کو جماعت کی شکل میں حضرت جی پیش کرتے ہیں، جماعت در جماعت، جماعت در جماعت پیش کرتے ہیں، محروم نہیں رہتا کوئی بھی۔ تو بلکہ انہوں نے مجھے بڑی عجیب بات بتلائی، انہوں نے کہی کہ جی یہاں پہ ایسے ایسے دیکھے گئے ہیں، جماعت تو اپنی جگہ پہ ہے، پوری پوری جماعت پیش ہوئی دربار نبوی میں، لیکن ایسے ایسے لوگ دیکھے جو کہ حضرت جی کے دوست احباب، رشتہ دار، محبت رکھنے والے، حضرت سے محبت رکھنے والے، وہ بھی دربار نبوی میں جو ہے چہل قدمی کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ اللہ کا اتنا انعام ان پہ۔ تو ہماری جماعت، ہمارے حضرت جی، اللہ پاک کا بے پناہ انعام ہے ان پہ، یہی تڑپ ہوتی ہے۔ اور یہ ذکر جو ہم کرتے ہیں، یہ ذکر کی بدولت ہی ہے، سب کچھ جو کچھ ملتا ہے ذکر کی بدولت ملتا ہے۔ تو یہ مختصر صبح اور شام کا کرنا، اور آپ یقین مانیں آپ قوت سے، توجہ سے، یہ جو یک ضربی ذکر کا فرماتے ہیں حضرت عمران صاحب، یک ضربی مطلب ہی یہی ہے، ضرب شروع ہو گئی، ایک ضرب کے اوپر شروع ہوئی تو اینڈ تک اس ضرب کو جاری رکھے، وہ ضرب لگتی رہے، توجہ بھی رہے اور ضرب بھی لگے، قوت کے ساتھ لگے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یقین بنے یہ کہنا نہیں پڑے گا جی تہجد کے وقت اٹھ جاؤ، قلب صاف ہو گیا، اللہ پاک کو قبول کر لیا، اللہ پاک نے منظور ہو گیا، محنت کر لی ہم نے، انشاءاللہ تعالیٰ اصلاح ہوتی چلی جائے گی، اور سلسلے کی پوری پوری برکات ہر ساتھی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ پاک کسی کو محروم نہ رکھے، ہماری دعائیں ہیں، اللہ پاک مجھ سمیت سب آپ سمیت پوری جماعت کو اللہ تعالیٰ کی ذات و سلسلے کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا